قربانی کے جانور ذبح کرنے میں افضل یہ ہے کہ آدمی اپنی جانور کی قربانی کے جانور کو خود ذبح کر لے، اگر ذبح کرنا جانتا ہے، اور اگر خود ذبح نہیں کر سکتا ہے، نہیں جانتا ہے، تو کسی اور سے کرا لے، کسی وکیل بنا دے جی۔ اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ جانور کے سامنے کھڑا ہو اور خود بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دے، تاکہ وہ ذبح کرنے والے کے لیے بھی تلقین ہو۔ اگر خاتون، بہت سے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ عورتیں جانور ذبح نہیں کر سکتی ہے، بھئی یہ بات غلط ہے۔ عورتیں اپنے جانور خود بھی ذبح کر سکتی ہے۔ اگر عورتیں ذبح کرنا جانتی ہے، بہتر یہ ہے کہ عورتیں بھی اپنے جانور کو خود ذبح کریں۔ لیکن اگر خواتین عورتیں نہیں ذبح کر سکتی ہیں یا ہمت نہیں ہے، تو پھر کسی اپنے محرم کو وکیل بنا دے، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو، کسی کو وکیل بنا دے۔ اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ خاتون اپنے اس کے جانور کے ذبح کے وقت کوئی پردے میں کوئی بے پردگی نہ ہو، وہ جانور کے قریب کھڑے ہو اور خود بھی خاتون بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ دے۔ بہت سے لوگوں میں یہ ہے کہ خواتین نہیں کر سکتی ہے۔ ذبح جس سے کرانا ہے، بہت سے لوگ کسائیوں کو لاتے ہیں، اور وہ اللہ کے بندے کسائی معلوم نہیں ہوتے، یار یہ مسلمان ہے، کرسچن ہے، شیعہ ہے، کیا بلا ہے، ان سے ذبح کراتے، کسائی لاتے ہیں۔ یہ کسائی آتے ہیں شہروں میں، اب اسے پتہ ہی نہیں کرتا یار تو کون ہے۔ اچھا، ذبح کرنے میں ذبح کرنے والا مسلمان ہونا شرط ہے۔ غیر مسلم جیسے ہندو ہے، شیعہ ہے، ذکری ہے، قادیانی ہے، ان لوگوں کی ذبح صحیح نہیں ہے۔ ان سے اگر ذبح کر لیا تو یہ جانور حلال، قربانی بھی نہیں ہوئی اور جانور کھانا بھی حلال نہیں۔ اس لیے ذبح کرانے میں ان بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ کسائی آتے ہیں، یہ دروازوں پہ آ کے آتے ہیں، جی آج صاحب کسائی حاضر ہے، آپ کو جانور ذبح کرنا ہے۔ وہ ادھر بیٹھا رہتا ہے، چائے پیتا ہے، جی قربانی کر لو، ذبح کر لو، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے، ہندو ہے، شیعہ ہے، کیا بلا ہے۔ اس لیے جس کسائی سے تم جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہو اس کے بارے میں معلومات لینا چاہیے، اور ذبح کے وقت اللہ کا نام بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی نے جان بوجھ کے قصداً بسم اللہ نہ پڑھ لیا تو یہ جانور حلال نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی سے بھول گیا، بسم اللہ اللہ اکبر بھول گیا بھولے سے، تو پھر جانور حلال ہے، قربانی بھی صحیح ہے اور جانور بھی حلال ہے۔ ذبح کے وقت بہت سے لوگ ذبح میں وہ افراط تفریح کرتے ہیں۔ جانور کو ذبح کرتے وقت چھری کو اچھی طرح تیز کرنا چاہیے۔ جانور کے سامنے چھری کو تیز کرنا گناہ ہے، یہ ناجائز۔ جانور کو لٹا دیتے ہیں، پھر آ کے وہ پتھر لاتے ہیں، چھری کو تیز کرتا ہے، بھئی یہ جانور کو عذاب ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ کند چھری سے جانور کو ذبح کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، وہ اس کی رگیں نہیں کاٹتی۔ بھائی مستحب یہ ہے کہ چھری کو خوب تیز کر دے۔ اگر آپ جانور کے لیے 30-40 ہزار روپے دیتے ہیں تو بھائی 1000 روپے 500 روپے اور ادھر دے دو، چھریوں کو خوب تیز کرو تاکہ جانور کی گلا جلدی کٹ جائے۔ اچھا، اسی طرح جانور کو ذبح کرنے میں اس کے 4 رگوں کو کاٹنا، 2 رگیں ادھر ہیں جس سے خون نکلتا ہے، اور 2 رگیں یہ ہے، ایک خوراک والے ایک سانس والے، اس کو کاٹنا چاہیے۔ اور کاٹنے کے بعد بعض لوگ بہت اندر جاتے ہیں، اس کی حرام مغز کو بھی کاٹتے ہیں، بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے اگر حرام مغز کو کاٹ لیا تو گوشت ناپاک ہے، نہیں، گوشت ناپاک نہیں ہے، گوشت پاک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے حرام مغز تک کاٹنا۔ بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، پھر اس کے سر کو یوں کر دیتے، ٹھک توڑ دیتے، بھائی اس کی کیا ضرورت ہے، یہ جانور کو مزید تکلیف ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس اس کی 4 رگیں کاٹ دیا، جانور کو ٹھنڈا ہونے دو جب کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ 4 رگیں، 2 رگیں یہ ہیں جسے خون کی نالی، اور 2 رگیں یہ ہیں، ایک سانس لینے کی ہے جانور، ایک خوراک کے لیے، بس یہ کاٹ دیا، بس حرام مغز تک کاٹنا۔ اور بعض لوگ اس کو سر کو الگ کر دیتے ہیں، وہ جانور کے سر کو، وہ جانور ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہے، وہ جلدی جلدی اس کے پاؤں کو بھی کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے بندے، سنت طریقہ یہ ہے تھوڑے سے جانور کو چھوڑ دو کہ ٹھنڈا ہو جائے، اس کی روح نکل جاوے، اس کے بعد پھر جانور کو کاٹنا اور اس کی کھال اتارنا۔ اسی طرح بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جی رات کے وقت جانور ذبح کرنا ٹھیک نہیں ہے،
عید کی صبح عیدگاہ کی عید کی نماز پڑھنے کے بعد 10ویں 11ویں اور 12ویں یہ 3 دن ذبح کے ہے. دن کو بھی ذبح کر سکتے ہیں, رات کو بھی جانور ذبح کر سکتے ہیں. لوگوں میں مشہور ہے کہ جی رات کو جانور ذبح نہیں کر سکتے. پچھلے زمانے میں یہ مکروہ تھا, اس لیے کہ چراغ ہوتے تھے, روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا, یہ خطرہ ہوتا کہ جانور کاٹتے ایسے اپنے ہاتھ کو نہ کاٹیں. اگر روشنی کا انتظام ہے تو دن کو بھی رات کو بھی دونوں وقت جانور کو, قربانی کے جانور ذبح کر سکتے ہیں, کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے. ذبح کرنے پر کسائی کو اجرت دینا جائز ہے, لیکن کسائی کو اجرت میں کھال دینا, سری پائیں دینا یا گوشت دینا یہ جائز نہیں. کسائی کو اجرت دے دو, کسائی کو مزدوری میں, کساب کو مزدوری میں اس کے کھال دینا, اس کے سری پائیں دینا, اجڑی دینا یا کھال وغیرہ دینا, یہ کسائی کو اجرت اور مزدوری میں یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر اس کو کسائی مسکین ہے, غریب ہے, آپ گوشت کا حصہ اس کو دے سکتے ہیں, لیکن مزدوری الگ کو, مزدوری میں کساب کو, کسائی کو کھال دینا یا سری پائے دینا یا اجڑی دینا یہ کسائی کو مزدوری میں جائز نہیں ہے, الگ سے مزدوری دے دینا چاہیے. اسی طرح جانور ذبح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جانور کو لے آئے, اور جانور کے اگر وہ مضبوط ہے پاؤں کو یا تو مضبوط باندھ لے اور الٹے اس پہ لٹا دے, الٹے سیٹ پہ لٹا دے قبلے کی طرف ہو کر کے, اور چوری کو خوب تیز کر کے جانور کو خوب قابو کرے. بڑے جانور ہے رسیوں سے اس کے پاؤں باندھ لے, مضبوط باندھے. بہت سے اناڑی لوگ ذبح کرتے ہیں, آدھا ذبح کیا ہوا ہے وہ جانور بھاگ جاتا ہے. نہیں, خوب جانور کو قابو کر لے, اس کے بعد پھر لٹا دے. چھوٹے جانور ہے, بڑے جانور ہے, پاؤں اس کے مضبوط پکڑ لے. اس کے بعد چوری تیز سے, چوری چلانے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, ایک بار کافی ہے, 2 بار یا 3 بار پڑھ لے بسم اللہ اللہ اکبر. اس کے بعد چوری چلائے, اور چوری جلدی چلائے. اس کے یہ گردن, یہ 2 رگ اور یہ خوراک اور سانس کی نالی کٹنے کے بعد حرام مغز تک نہیں پہنچانا چاہیے. اور اس کے سر کو توڑ دینا یہ بھی جائز نہیں ہے, اس کے سر کو الگ کر دینا یہ بھی جائز نہیں ہے. اگر توڑ دیا یا الگ کر دیا گوشت حرام نہیں ہوا ہے, لیکن یہ عمل کرنا جانور کو تکلیف ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا, جب جانور کو ذبح کر دیا تو اس کو تھوڑا پکڑ لے تاکہ ٹھنڈا ہو جائے. ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کے کھال اتارنا نہ شروع کرے. اچھا, اور جانور کو ذبح کر دیا, ذبح کرنے سے پہلے جانور کو لٹا دیا, یہ دعا پڑھے, یا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اگر کسی کو یاد ہے یہ دعائیں چھوٹی چھوٹی کتابوں میں بھی ملتی ہے, یاد ہے تو پڑھ لے, نہیں ہے تو بس بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ دے. ذبح کرنے کے بعد پھر یہ کہیں اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ السلام. اے اللہ, اگر عربی میں یاد نہیں ہے ذبح کرنے کے بعد یوں کہ اے اللہ مجھ سے ایسے قبول کرے جیسے تو نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے قبول کیا تھا. اس کے بعد جانور ٹھنڈا ہو پھر اس کے کھال اتارنا شروع کر دے. اچھا, بڑے جانور میں بڑے جانور میں بہت سے لوگ شریک ہیں تو سب کے شرکا کا نام لینا ضروری نہیں ہے. یہ فلان 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 کی ہے, بس دل میں نیت کرے کہ اس بڑے جانور یہ فلان فلان کی ہے, نام لے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن نام لینا بعض لوگ ضروری سمجھتے ہیں, نام لینا ضروری نہیں ہے. قربانی کے گوشت, اس کے احکام, افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت 3 حصے کر دیا جائے. ایک حصہ غریبوں کو دے دے, مسکینوں کو دے دے, ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے دے, اپنے اڑوس پڑوس میں رشتہ داروں کو دے دے, اور ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ دے, اپنے بچوں کے لیے. اگر کوئی آدمی فیملی افراد زیادہ ہے, گھر کے بچے زیادہ ہے, پورا گوشت اپنے پاس رکھ لیا یہ بھی صحیح ہے, قربانی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ کو یہ قربانی جانور ذبح کرنا, یہ گوشت اللہ کو نہیں ضرورت نہیں ہے.
قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، میڈیا پہ بھی آتے ہیں جی فریزر میں رکھنا، سکھا کر کے لاندھی بنانا، یہ دونوں جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نیت اس کی نہ کرے، نیت اللہ کے لیے، پھر گوشت فریج میں رکھنا اور زیادہ عرصے تک اس کو استعمال کرنا کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو گوشت کو سکھا کر کے لاندھی کہتے ہیں نا، لاندھی بنانا، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کو بعض لوگ بیڑ اور دمبے کو جلسہ دیتے ہیں، جلسانہ کھال سمیت جلسانہ، آگ پہ جلسانہ، یہ بھی جائز ہے۔ پشتوں میں پتہ نہیں کیا کہتے، الویل اپورچ بیشتان اس الویل، اور بلوچی میں کیا کہتے ہیں جو جلسہ دیتے ہیں آگ پہ، کباب کرتے ہیں، اچھا ہم لوگ کہتے ہیں الویل، وہ اس کے جو اون ہے وہ آگ پہ جلسہ دے، پھر یہی گوشت جانور کے گوشت کو چمڑے سمیت اس کے کھال سمیت کھاتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، یعنی جلسانہ الویل جس کو کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔